يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. دعا ہے امام سجاد علیہ السلام کی. ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے حوالے سے اس میں آپ توجہ فرمائیں کہ امام کیا دعا مانگ رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کریں. حضرت سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہلی دعا امام کرتے ہیں ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینے کے فضل اور شرف کو پہچان سکیں، یعنی اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے. خدایا تو ہمیں اس مہینے کی پہچان عطا ہے، کیونکہ جس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا تو انسان عام طور پر اس کی ناقدری کرتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا. تو اس لیے امام فرما رہے ہیں کہ اللہ اس مہینے کے فضل و شرف اور اس کی جو قدر و قیمت ہے اس سے ہمیں آگاہ فرما. روایات میں ہے کہ اگر مومنوں کو پتہ چل جائے کہ اس مہینے کی کتنی عظمت ہے تو یہ آرزو کرے، خواہش کرے خدایا سارا سال ماہ رمضان ہو، یعنی کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ سارا سال ماہ مبارک رمضان ہو. ٹھیک ہے، جبکہ ادھر ہم جیسے چونکہ ماہ رمضان کی قدر اور اس کی شان اور اس کی عظمت کو نہیں سمجھتے تو ہم کہتے ہیں یہ کب ختم ہوگا، اور روزانہ ہم گنتے ہیں آج اتنے روزے باقی رہ گئے، آج اتنے روزے باقی رہ گئے. ہم کہتے ہیں یہ جلد کہیں ختم ہو، کیونکہ ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، اس کی فضیلت کو نہیں جانتے. امام فرما رہے ہیں اس کی عزت و حرمت کو ہم بلند سمجھیں کہ اس کی حرمت کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اور اس میں ان چیزوں سے اجتناب کریں جن سے تو نے منع کیا ہے. اور یہ خدا سے ہم دعا کریں پروردگارہ ہمیں ان چیزوں کو ہم انجام نہ دیں جن سے تو نے منع کیا. ہماری مدد فرما کہ اس کے روزے رکھنے میں ہماری مدد فرما، ہمارے اعضاء کو نافرمانیوں سے گناہوں سے روکنے میں ہماری مدد فرما، اور ہمارے اعضاء و جوارح کو ان کاموں میں مصروف رکھنے سے رکھے جو تیری رضا اور خوشنودی کا باعث ہے. ہمارے اعضاء اور جوارح ان کاموں میں مشغول رہیں جو تیری رضا اور خوشنودی کا باعث ہیں، اور اس میں تو ہماری مدد فرما تاکہ ہم بیہودہ باتوں کی طرف کان نہ لگائیں اس ماہ مبارک میں، نہ فضیل چیزوں کی طرف بے محابہ نگاہیں اٹھائیں، نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں، نہ امر ممنوع کی طرف پیش قدمی کریں، نیز نہ تیری حلال کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہمارے شکم قبول کریں. یعنی سحر و افطار میں بھی فقط ہم حلال چیزوں کے ذریعے سے سحر و افطار کریں، ہمارے شکموں میں تیری حلال کی ہوئی چیزیں ہم تک پہنچے. تو اس میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حرام چیزیں اور نجس چیزیں ان سے اجتناب کریں، پاک و پاکیزہ غذا کھائیں، اور نہ تیرے بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبانیں گویا ہو، یعنی ہماری زبانوں پر فقط اور فقط تیری باتیں ہوں جو تو نے فرمائی ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت ہو، اہل بیت علیہ السلام کے فرمان ہو، یا تیرا ذکر ہماری زبان پر جاری ہو، اس کے علاوہ ہماری کوئی اور گفتگو نہ ہو. صرف ان چیزوں کے بجا لانے کا بوجھ اٹھائیں جو تیرے ثواب سے ہمیں قریب کرتے ہیں، اور صرف ان کاموں کو انجام دیں جو تیرے عذاب سے ہمیں بچا لے. بس ماہ مبارک رمضان کا یہ دیکھیں کتنا، اگر صرف اسی آخری جملے میں ہم رکھیں کہ ہم اس مہینے میں صرف وہ کام انجام دیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں جو عذاب کا باعث ہے. اب یہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے، اس سے ہمیں لیے تعلیم ہے کہ ہم کیا دعا کریں اور اس ماہ مبارک رمضان میں کیا عمل کریں.